بلکہ یہ امتحان کا زمانہ ہے. یہ امتحان کا زمانہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اس امتحان کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے. اس امتحان کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کے تمام امتحانات میں، اس لیے کہ 2 لائن کا اللہ نے 2 لائن سے ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا ہے. ایک احکام شریعت میں، ایک احکام شریعت میں، اور دوسرا اختبار، دوسرا امتحان وہ ہوا ہے احکام دعوت میں. احکام دعوت میں، احکام شریعت میں ابراہیم علیہ السلام نے دونوں طرح کی ابتلاءات میں کمال کو پہنچ کر دکھلایا. 2 طرح کی ابتلاءات ہوتی ہیں. ایک ابتلاء ہوگی باعتبار احکام شریعت کے، وہ صفات ہے اندر کی، وہ اندر کی صفات ہیں. آدمی اپنی ذاتی طور پر جتنا زیادہ سے زیادہ شریعت کے اپنے آپ کو پابند بنائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابتلاءات اللہ رب العزت اس دعوت کے اعتبار سے لائیں گے، ان میں بھی کام پورا کر کے دکھلا دیں. ابراہیم علیہ السلام نے دونوں اعتبار سے حکم پورا کر کے دکھلایا. فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہاں امامت اب ہم تمہیں امام منتخب کرتے ہیں. اب ہم تمہیں امام منتخب کرتے ہیں. میرے محترم دوستو عزیزو، اس ابتلاء کے لیے جو احکام آئیں گے، وہ احکام آئیں گے کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی احکام آئیں گے معمول کے خلاف، کبھی احکام آئیں گے اپنے اچھے جذبے کے خلاف. یہ 3 قسم کی ابتلاء ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. کبھی حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آئے گا اپنے اچھے جذبے کے خلاف، کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان کا سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کہ مقرب اور نیک بندے وہ ملائکہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، آپ کے امر کا انکار کیا، آپ کے حکم کا انکار کیا. اور یہ انکار اللہ کا انکار نہیں ہے، اس کے امر کا انکار ہے. یہ اس کے امر کا انکار ہے. یاد رکھو، اللہ کا حکم اور نبی کا حکم وہ اگرچہ ایک معمولی چیز کے لیے ہو، لیکن اگر بطور کبر کے کسی بھی حکم کا انکار کر دیا، انکار نہیں کیا بلکہ جھوٹا عذر پیش کر دیا، تو یہ محرومی کے لیے کافی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے. ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے اسے لقمہ لیا. آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. بعض مرتبہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں
کہ اگر ان کو کسی غلط کام سے روکا جائے تو ان کو یہ روکنا اتنا ناگوار ہوتا ہے، اتنا ناگوار ہوتا ہے روکنا، کہ وہ کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے مجھے جو ٹوکا ہے غلط ٹوک دیا ہے، میں اس سے معذور ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کسی عذر کو ایسے کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے نہیں۔ اسے یہ خیال ہوا کہ مجھے سب کے سامنے کیوں ٹوک دیا؟ اس نے عذر پیش کیا، عذر اس لیے پیش کیا تاکہ آپ کا مجھے یہ روکنا یعنی بے اثر ہو جائے کہ آپ نے مجھے ٹوکا ہے، میرے پاس یہ عذر ہے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ عام مزاج ہے اس وقت کہ اگر کسی کو کسی منکر سے ٹوکا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا عذر پیش کروں کہ جس سے اس روکنے والے کا روکنا غلط ثابت ہو جائے، اس ٹوکنے والے کا ٹوکنا غلط ثابت ہو جائے۔ حالانکہ یہ ایک آدمی کے اخلاص اور ایک آدمی کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت ہے کہ ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھے، بلکہ اپنے کو ٹوکنے والے لوگ تیار کر کے رکھے، اپنے کو ٹوکنے والے لوگ تیار کر کے رکھے کہ اگر مجھ سے خطا ہو تو مجھے ٹوک دیا جائے۔ اس لیے کہ مخلص آدمی کی علامت یہ ہے کہ مخلص ٹوکنے والوں کو محسن سمجھے گا اور ریاکار ٹوکنے والوں کو دشمن سمجھے گا۔ اور ریاکار کی عادت ہے، ریاکار کا مزاج ہے یہ کہ وہ تنقید کرنے والوں کو دشمن سمجھے گا اور تعریف کرنے والوں کو دوست سمجھے گا، یہ مزاج ہے۔ اس لیے مخلصین کی علامت یہ ہے کہ وہ ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے تو وہ عمدن غلطی کرتے ہیں، اگر کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے تو وہ عمدن غلطی کرتے ہیں جان بوجھ کر، تاکہ ٹوکنے والوں کو آمادہ کریں ٹوکنے پر۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 جمعہ یہ اعلان کرتے رہے کہ مال ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ یہ غلط اعلان 3 جمعہ تک ہوتا رہا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں ٹوکنے والے ہیں یا نہیں۔ تیسرے جمعہ ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، کہا امیر المومنین آپ غلط کہتے ہیں، مال اللہ کے رسول کا ہے، ان کے حکم کے مطابق خرچ ہوگا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اس آدمی کو میرے پاس لایا جائے۔ لوگ انتظار میں تھے کہ اب سر قلم ہو جائے گا، اب یہ نکال دیے جائیں گے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اندر بلایا۔ لوگوں نے جھانک کر دیکھا کہ بڑے میاں کا کیا حشر ہوا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تخت پر بٹھایا ہوا تھا اور ایسے اکرام سے بٹھایا ہوا تھا کہ خود ان کے احسان تلے دبے ہوئے تھے، اور یہ فرما رہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بڑے میاں اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے مجھے حیات بخشی ہے، ورنہ میں مر رہا تھا اس فکر میں کہ اب ہمارے اندر خیر باقی نہیں رہی، کیونکہ اب کوئی مجھ میں ٹوکنے والا نہیں ہے۔